بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مائی نیم از مظاہر حسین فرام بجنور یو پی. جاوید بھائی, آپ کا یہ پروگرام مجھے بہت پسند ہے اور آپ کی یہ بات کرنے کا خلوص مجھے بہت اچھا لگتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو طولانی زندگی عطا فرمائے. الہی آمین. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں. مجھ سے بہتر یہاں کافی ہمارے اینکرز ہیں جو مجھ سے بہتر طور سے اس پروگرام کو پیش کر سکتے ہیں. یہ خدمت کر رہا ہوں. بس دعا کیجئے کہ جب تک کہ زندگی ہے کسی طرح سے بھی یہ زندگی پوری کی پوری خدمت امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں گزرے اور دین کی خدمت میں گزرے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ میں نے بہت بار مجلسوں میں بھی سنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے اور اللہ کا چہرہ علی کا چہرہ, یعنی کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھ لو. میں معذرت چاہوں گا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ غلط تو نہیں کہتے ہیں. اب جو بھی آپ قبلہ اس کو بیان کر دیجئے. اب مجھے پتہ نہیں ہے یہ سوال مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں. کنفیوز ہو گیا ہوں اس لیے سوال کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شرک جو ہے آج جو بیان کیا جا رہا ہے امت مسلمہ میں, وہ شرک الگ ہے. جو حقیقی شرک ہے اس کو نہیں بیان کیا جا رہا ہے. شرک پوری ایک مفصل بحث ہے. کسی بھی اعتبار سے خداوند عالم کا شریک قرار دینا یہ گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بدترین اور ظلم عظیم ہے شرک. یہ جو آپ نے کہا کہ وجہ اللہ کہا جاتا ہے مولا علی کو, خداوند عالم جن کے ذریعے سے پہچانا جائے, خداوند عالم کی جو صفات ذاتیہ ہیں, اگر وہ صفات کسی ذات سے اجاگر ہو رہی ہوں اور ان صفات کے ذریعے سے ہم خداوند عالم تک پہنچ رہے ہوں, قریب ہو رہے ہوں, تو اس کو یہاں پر وجہ اللہ کہا گیا ہے. جو یہ کہا گیا ہے کہ علی وجہ اللہ ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو وجہ اللہ کہا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کہا گیا ہے. وجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے چہرہ, جس کے ذریعے سے ظاہر ہو سب کچھ. تو وجہ اللہ یعنی اللہ جس کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہو. صفات و کمالات جمال خداوند عالم کسی ذات کے ذریعے سے نہیں منعکس ہو سکتا, لیکن مولا کائنات علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور سرکار رسالت مآب کی ذات کے ذریعے خدا تک پہنچتے تھے لوگ, لہٰذا اس کو کہا گیا ہے. لہٰذا 8ویں امام 6ٹھے امام ان کی حدیثیں موجود ہیں, ید اللہ وغیرہ جو جی اس بنیاد پر یہ کہا گیا ہے. جو کل شیء حالق الا وجہہ جو کہا گیا ہے, یہاں مراد یہی ہے کہ جو بھی وجہ خدا ہو جائے وہ باقی رہنے والا ہے. ظاہری طور پر مولا کائنات اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن حقیقی طور پر وہ باقی ہیں, وہ مٹنے والے نہیں ہیں, کیونکہ وہ وجہ اللہ ہیں. لہذا یہاں پر کوئی شرک نہیں ہے. ہم ان کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں, صرف ہم مظہر ذات و صفات الہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذات ایسی تھی کہ ہم خدا تک ان سے پہنچ رہے ہیں. شکریہ. ان کا دوسرا سوال ہے کہ غسل جنابت یا اور بھی کوئی غسل ہو اور اگر بڑے ناخن ہو تو کیا غسل صحیح ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, بڑے ناخون سے کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ کہ ناخون کے ذریعے ناخون پہ پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہو, کچھ اس پہ علامت لگی ہو یا اس کے ذریعے سے پانی اگر نہ پہنچ رہا ہو تو الگ مسئلہ, ورنہ بڑے ناخون سے کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر ہم گھر پہ عزا خانہ سجائیں اور اگلے سال کسی وجہ سے گھر پہ کوئی نہ ہو اور عزا خانہ نہ سجائیں تو کوئی حرج ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا مولا دیکھ رہا ہے, مجبوریوں کو وہ جانتا ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ایک لڑکا 10 سال سے اوپر کے لڑکا اپنی ماں کے برابر میں نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟
یہ لکھنؤ سے میسم سوال کر رہے ہیں. اگر ممیز ہے یعنی جو بلوغ کے قریب ہے 10 سال سے اوپر مطلب جو بلوغ سے قریب ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے اور پیچھے رہنا چاہیے. یعنی خاتون کو پیچھے رہنا چاہیے ولو ماں ہو, لڑکے کو آگے ہونا چاہیے. لیکن اگر ممیز نہیں ہے اور 10 سال سے کم کا ہے یا 10 سال کے بڑا بھی ہے تو وہ اگر برابر میں یعنی نابالغ ہے اور ممیز بھی نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال بچوں کی ڈیتھ کے متعلق ہے کہ بچے کو مرنے کے ان سے قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی روح کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کیا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں؟ ان کی دیکھ بھال کس کے ذمہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ؟ بڑا ہو یا بچہ عالم برزخ میں اپنے ایمان کی بنیاد پر جیسے اس کے یہاں اعمال ہیں ویسے ہی وہاں پر خوشحال فرحین بما آتاہم اللہ شہداء کے لیے ہے. یہ خوشحال ہوتے ہیں جو خدا نے انہیں دیا ہے. تو بچہ تو معصوم ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے. وہ عالم برزخ میں پہنچ کے وہ سب کچھ اس دنیا سے ارتباط و رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے. ایک وادی ہے پوری جس وادی میں ان معصوم بچوں کو رکھا جاتا ہے, وہ جہاں سے اپنے والدین اور اپنے جو قریبی ہیں ان سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے انتظار میں رہتے ہیں. اور یقیناً جو بھی بچہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. اس بنیاد پر وہ عالم برزخ سے اپنے رشتہ داروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ تو بڑوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے جو مرحومین ہو چکے ہیں اگر ہم ان سے اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھتے ہیں تو وہ رشتہ ہم سے جوڑ کے رکھتے ہیں. اگر ہم ان کے لیے ہدیے تحفے وغیرہ بھیجا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی ہدیے تحفے بھیجتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل. مولانا صاحب علیکم السلام. میں مہوا سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی جس سے ہم پہچانتے نہیں اور اس کے بارے میں ہم باتیں سنیں یعنی کہ غیبت سنیں اور ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں تو کیا ہمیں گناہ ہوگا؟ اور کیا روزے کی حالت میں ہمارا روزہ بھی باطل ہو جائے گا؟ اول تو یہ کہ غیبت کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. روزے کے ثواب میں اجر میں کمی ہو جاتی ہے. خدا کو پسند نہیں یہ عمل. دوسرے یہ کہ غیبت حرام ہے, ہر حال میں حرام ہے, چاہے ہم سامنے والے کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو بہت کم ٹائم بچا ہوتا ہے یعنی نماز قضا ہونے والی ہے. ایسی صورت میں اگر ہم وضو کریں تو نماز کا ٹائم نہیں رہے گا تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یا بتا رہی ہیں کہ آپ اس طریقے سے کہ بالکل وقت نہیں ہے اور آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا کہ مثلاً اتنا ہی وقت ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز وقت میں ادا کر سکتے ہیں تو پھر کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی اٹھیں. صبح کی نماز کے بڑے فوائد ہیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شاہزان عالم ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں پڑھائی میں کبھی کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہوں. آپ کو ایسی دعا بتائیے جس سے کہ مجھے کنسنٹریشن مل جائے. قرآن کی تلاوت کیجیے زیادہ سے زیادہ. جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ. سر کیا قرآن شریف ہندی میں پڑھنے کا اتنا ہی فائدہ ہے جتنا عربی میں؟ نہیں, عربی میں پڑھنے کا فائدہ الگ ہے اور ہندی میں اردو میں اپنی زبان میں پڑھنے کا فائدہ الگ ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نہیں پڑھتے, اردو عربی نہیں آتی تو ہم چھوڑ دیں. نہیں, بہرحال آپ اپنی زبان میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے میرے جواب ای میل پر دے دیجیے گا. ویری سوری, ای میل پہ جواب نہیں دیا جاتا یہاں سے. آپ یا تو اگر اس طرح سے جواب چاہتے ہیں تو کسی عالم کا نمبر لے لیجیے چینل بن سے, آپ ڈائریکٹ سوال کر لیجیے تو جواب مل جائے گا. یہاں صرف ہم پروگرام میں ہی جواب دیتے ہیں. سر, آئی ایم اے اسکول ٹیچر ورکنگ ان اے گورنمنٹ ایڈیڈ اسکول بٹ آئی ہیو ریسیو دس تھرو پی ایچ ریزرویشن. یہ گورنمنٹ ایڈیڈ اسکول میں ہے اور پی ایچ ریزرویشن سے ان کو جو ہے یہ جاب ملی ہے. اب جو سیلری ان کو ملتی ہے ان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور جو پینڈیمک میں اسکول ارریگولر بیس پہ چل رہا ہے تو ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے ان کا اس کا لینا ان کے لیے صحیح یا نہیں ہے؟
جی اگر پی ایچ ریزرویشن کے حقدار نہیں ہیں ہم، اور ہم اس ریزرویشن اس کوٹے کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شناور نقوی الہ آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری انکم تو اللہ کے کرم سے اچھی، مگر رزق میں بہت کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ رزق میں برکت کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ جو سرکار ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ پابندی سے انسان کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صرف دنیاوی رزق نہیں بلکہ آخرت کے رزق میں بھی اس سے برکت ہوتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اپنے شوہر سے بہت پریشان ہوں، میرے اوپر بالکل دھیان نہیں دیتے، خرچے کے پیسے مانگو تو وہ بھی بہت کم دیتے ہیں، وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں، مہربانی کر کے کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ معاملات صحیح ہو جائیں۔ انسان کو ان امور میں دعاؤں کا فقط سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ دعا ہمیشہ جان لیں، تمام ناظرین اس بات پہ توجہ دیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، کہ دعائیں اسی وقت کارگر ہوتی ہیں کہ جب انسان عمل کر رہا ہو۔ صرف دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، لہذا بات چیت کے ذریعے اپنے شوہر، ان کے گھر والوں سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھائیں۔ اور ویسے ہر مشکل کے حل کے لیے جو ہمیں تعلیم دیا گیا ہے، کسی بھی قسم کی مشکلات کو ہمیں حل کرنا ہے، میں نے ابھی عرض کیا اسی پروگرام میں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم چندن نگر سے محمد عرفان بول رہے ہیں، صوفہ بنانے کا کام کرتے ہیں، وہ کام بہت کم ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیجیے تاکہ یہ ان کی وہی برکت کے سلسلے میں ہے کہ ان کے روزی میں اضافہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا چاہیے، اور دوسرے سورہ طلاق کی دوسری تیسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خاص کر کے صبح کی نماز کے بعد، تو جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہوں گی، خاص طور سے رزق کی مشکل یقیناً حل ہوگی۔ مجرب نسخہ ہے، بزرگوں نے بتایا ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں نے باقاعدہ فائدہ اٹھایا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام محمد علی خان ہے، میں کارگل کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں ایک فوجی ہوں، کیا میرا ممی پاپا میرے پیسے لے کے حج یا زیارت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، ہمارے ملک میں فوج میں خدمت کرنا حرام یا منع نہیں ہے، لہذا اس کی سیلری لینا بھی جائز ہے، اور اس سے اگر جائز پیسے سے حج کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں محمد علی فیروز، آپ سے گزارش ہے کہ میرے گھر میں بہت پریشانی آ رہی ہے، پچھلے 4-5 سالوں سے بہت تنگی ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ پریشانی دور۔ پریشانیوں کے حل کے لیے انسان کو چاہیے کہ جو دعائیں تعلیم دی گئی ہیں ان میں 2 رکعت نماز ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ پڑھیں۔ 2 رکعت مکمل ہو جائے پھر دوسری 2 رکعت کی نیت کریں، سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، اور پھر چوتھی رکعت میں جو دوسری رکعت ہے سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھیں، سورہ زلزال، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ قل هو اللہ، یعنی سورہ توحید، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں۔ اور یقیناً چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ جو انسان اس کے بعد صحیفہ سجادیہ کی بھی ایک دعا ہے
غالباً جو صحیفہ سجادیہ جامع ہے اس میں 58 نمبر کی دعا ہے غالباً، اس دعا کو بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے انسان دعا کرے اپنے لیے، یقیناً جو بھی مشکل ہوگی، جس طریقے کا بھی غم ہوگا، پریشانی ہوگی، مشکلات ہوگی، سب دور ہوں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، میرے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ پہلے میرا ایک بھائی ہم سے بچھڑ گیا، تھوڑا حرکت تھا میرے گھر میں، برکت نہیں ہے مولانا صاحب۔ اب بچھڑ گیا سے کیا مراد ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پریشانیوں کے حل کے لیے میں نے نماز بتایا، اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیے، 4 رکعت نماز جو بھی بتایا ہے اس کو پڑھیے، اس کے ذریعے سے پریشانی مشکلات حل ہوں گی۔ صدقہ زیادہ سے زیادہ نکالیے، جتنا صدقہ نکالیں گے اتنا زیادہ مشکلات حل ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اعجاز نام سرو کارگل سے سوال کر رہے ہیں، از اٹ واجب فار the heirs to pay inheritary میراثی خمس after the death of his father؟ کیا جو میراث پا رہے ہیں کیا ان پہ واجب ہے کہ اگر خمس والد یا والدہ پہ باقی تو اس کو ادا کریں؟ مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی دامہ ظلہ العالی کے فتوے کے مطابق میراث پہ خمس نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ مثلا جس سے میراث ملی ہے وہ خمس نہیں نکالتا تو بہتر یہ ہے کہ خمس نکال دے، لیکن واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے پاپا کا 1 مہینے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ابھی وہ ٹھیک ہیں پر بیڈ پہ ہیں، ڈاکٹر نے 10 جنوری کو چیک اپ کے لیے بلایا ہے۔ میرا سوال ہے کہ میرا فائنل ایگزام آنے والا ہے، مجھے کچھ بھی چیپٹر یاد نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے پڑھائی کروں؟ میری پڑھائی پہ اس سے پہلے بھی بہت مشکلات آ چکی ہیں اور میں IAS آفیسر بننا ہے، مجھے پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے، اس کا جواب دیجیے، یعنی والد بھی بیمار ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی توجہ اور اس کو جو آپ تعلیم پہ لگا رہی ہیں اس میں ہمیشہ شروع کرنے سے پہلے قرآن تھوڑا سا پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی تعلیم میں، آپ کا پڑھائی میں آپ کا دل لگے گا۔ اور بہرحال یہ ہندوستان کی جو یہ سول سروسز کا امتحان ہے IAS، یہ کافی محنت طلب کرنے والا امتحان ہے، تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ زیادہ محنت کریں، لہذا جتنا زیادہ ہو سکے آپ قرآن پڑھیں۔ اور یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھیں۔ مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ اگر نہیں آتا ہے تو بھی سورہ الحمد اور سورہ قل واللہ اور سورہ انا انزلنا تو یاد ہے، جب بھی پڑھنے بیٹھیے ہر تھوڑی دیر کے بعد جب بھی کوئی نیا چیپٹر پڑھیے اس سے پہلے ایک سورہ چھوٹا سا ہی پڑھ لیجئے، اس کی برکت سے آپ کا ذہن بھی کھلے گا اور آپ کی پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام عائشہ ہے، میں گوا سے میسج کر رہی ہوں۔ میرے ابو بہت شراب پیتے ہیں، میں نمازیں پڑھتی ہوں، تلاوت کرتی ہوں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہمیشہ ہمارے گھر میں بہت سی مصیبت آتی ہے۔ میرے ابو امی کا کوئی بھی بات نہیں سنتے ہیں میری فیملی میں بڑی بہن ہوں اور چھوٹی بہن اور بھائی ہیں، اور امی ابو، میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے لیے کوئی دعا کیجیے تاکہ میرے ابو کا بھی یہ شراب پینا چھٹ جائے اور گھر میں برکت ہو۔ آپ قرآن اور دعا نماز سب کرتی ہیں، ایک برتن لیجئے، پاک نیا برتن، اور اس کے اوپر سورہ مبارکہ مدثر کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک، چھوٹی چھوٹی آیت ہے، یا ایھا المدثر سے شروع ہے، 7 آیت، پہلی سے 7 آیت لکھیے، زعفران سے لکھ دیجئے، گلاب سے لکھ دیجئے، کسی چیز سے اس پہ لکھ دیجئے ان 7 آیتوں کو، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی لکھیے۔ اردو زبان ہے تو اردو میں لکھ لیجئے، دوسری زبان ہے تو اسی زبان میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھی لکھیے، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے اس کو اپنے والد کو بغیر بتائے پلائیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے شراب کی عادت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ثانیہ خان، میری شادی ہو کے 30 سال ہو چکے ہیں۔ شادی کے 1 سال بعد میرے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو میرے شوہر مجھے بار بار طلاق مانگ رہے ہیں۔ ابھی مجھے 1 سال ہوا میکے میں ہوں، ابھی طلاق کی بات کورٹ میں گئی ہے، مگر کورٹ کا نکال جلدی نہیں لگ رہا ہے،
کچھ نہ کچھ پرابلم آ رہا ہے, رکاوٹیں آ رہی ہیں. اب ہم نے جلدی رزلٹ آنے کے لیے کیا پڑھائی کرنی ہوگی؟ اب ہمیں بھی طلاق چاہیے, یہ رشتہ نہیں جوڑنا ہے, مگر کورٹ کا رزلٹ آنے میں کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں. اس میں یہاں دعا کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ کے سسرال والے کہہ رہے تھے طلاق کے لیے, آپ راضی نہیں تھیں. اب آپ راضی ہیں تو وہ راضی نہیں ہے, تو بیٹھ کے کسی جگہ پر دونوں اپنی, ظاہر 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی تو ابھی آپ حضرات جوان ہیں, دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیجئے. کورٹ سے میٹر کو ختم کر کے آپس میں شرعی طریقے سے جدا ہو جائیے. اس میں کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی دعا کارساز نہیں ہوگی. لہٰذا بات چیت کے ذریعے آپس میں مسئلے کو حل کر لیجئے. الگ رہنے کے لیے ہی راضی ہو جائیے, دوسری باتوں پہ تو نہیں راضی ہوں, لیکن الگ رہنے کے لیے راضی ہو کے ایک دوسرے کو آزاد کر دیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ کیا ہماری کاسٹ میں جینز ٹاپ پہن سکتے ہیں, ایسے جس میں کوئی باڈی کا پارٹ نہیں دکھے؟ میں نے بہت سے کو دیکھا ہے کہ پہنتے ہیں, لیکن میرے گھر میں سب منع کرتے ہیں کہ یہ ہماری کاسٹ میں نہیں ہے. ہم تو حجاب میں رہ کر پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, حجاب کا مطلب صرف یہ ذہنوں میں تصور نہ آئے کہ صرف مثلاً بالوں کو چھپا لینا, چہرے کو چھپا لینا. نہیں, حجاب کا مطلب پورے جسم کا پردہ ہوتا ہے. لہٰذا ایسے قسم کے کپڑے پہننا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے جس سے جسم کی پوری نشو و نما یعنی اتار چڑھاؤ پورا ظاہر ہو. ایسے کپڑے پہننے کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی ہے. تو ایسے کپڑے پہننے جس سے ہمارے جسم کا کوئی حصہ بھی اتار چڑھاؤ ظاہر نہ ہو. تو اگر حجاب میں یعنی پورے جسم کا پردہ ہے اور اس میں کوئی ٹاپ پہن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں آرگن ڈونیشن کی اجازت ہے؟ شرائط کے ساتھ میں بالکل. شرائط دیکھیں کیا ہے اس میں. بہرحال سب سے اہم شرط یہی ہے کہ جس کا حصہ جسم کا دیا جا رہا ہے اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو شرائط رکھے ہیں اس کو دیکھیں پہلے, پھر اس کے بعد اس کام کو انجام دیں. بہت بہت شکریہ. مولانا, ہمارے پیسے کسی نے لیا ہے اور دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں, تو اس کے لیے کچھ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو جا کے جس نے لیا اس سے بات چیت کریں, کسی بڑے کو بیچ میں درمیان میں ڈالیں اور اس کے ذریعے سے اس کو راضی کریں کسی طریقے سے. اور اگر نہیں بھی مل رہا ہے تو پھر سورہ قدر کی تلاوت کریں انشاءاللہ خداوند عالم. سورہ قدر ایک ایسا ہے, روایتوں میں ہے کہ اگر انسان کا مال یا پیسہ یا کوئی سامان کسی کے پاس ہے تو اس کی تلاوت کے ذریعے اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ ادا کر دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فاطمہ ہے اور میں دہلی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا پیار کرنا گناہ ہے؟ کیا ایک لڑکا اور لڑکی پیار کر سکتے ہیں؟ حرام ہے پیار کرنا. کون سا پیار بتا دیجیے آغا. نامحرم کے درمیان پیار کرنا حرام ہے. شادی کے بعد پیار کیجئے. بالکل. لہذا جب تک کوئی محرمیت کی صورت نہیں ہو جاتی اس وقت تک پیار کرنا, یہ جو لڑکی لڑکا لکھا یہ ہر حال میں حرام ہے. لہذا نکاح کے ذریعے ہی جب شادی ہو جائے یا نکاح ہو جائے تبھی ایک دوسرے سے پیار کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر علی فیصل عابدی فرام علی پور. ہمارے بابا کی بیماری 1 سال سے بہت خراب ہو رہی ہے. گئی شہادت فاطمہ زہرا کے روز یا آگے پیچھے روز طبیعت خراب ہو گئی تھی. سارے ہاسپٹل میں بتایا پر کچھ نہیں ہوا. مولانا سے گزارش ہے کہ کچھ دعا بتا دیجیے تاکہ ہمارے بابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. ہم نے ابھی عرض کیا کہ سورہ الحمد کو پڑھ کر پانی جب بھی پیجیے یا پلائیے, ان کو پلا رہے ہیں پانی, یا خود مریض اپنے سے پانی پی رہا ہے تو سورہ الحمد پڑھ کے پیے, یا آپ پلا رہے ہیں تو بھی سورہ الحمد پڑھ کے پھونک کے پلائیں, انشاءاللہ شفا ملے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام شیخ سائمہ ہے. ہمارا ایک کوشچن ہے کہ ہمارے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے. محنت تو کر ہی رہے ہوں گے. بالکل محنت ضروری ہے. جو بھی محنت کرے گا اس کو ثمر, اس کا پھل اس کو ضرور ملے گا. لیکن مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے, تعقیبات مشترکہ جو ہے, جو عام تعقیبات ہے جسے ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے, اس میں ہے دعا. اس دعا کو پڑھنے سے انسان کے یادداشت, حافظہ, برین جو انسان کا یہ تیز ہوتا ہے. اس دعا کو پڑھیں.
جو موجود ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ سبحان من لا یاخذ علی اہل الارض بعلوان العذاب سبحان الرؤوف الرحیم اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما انک علی کل شیء قدیر. اس کو تعقیبات مشترک میں مفاتیح الجنان میں ہے، وہاں سے لے لیجئے. یہ جو ہم نے پڑھ دیا پوری دعا، اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی یادداشت حافظہ تیز ہوگا. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید دلبر حسن سریہ تلوٹھو روہتاس بہار سے. میں کافی پریشان ہوں، مجھے کہیں سکون نہیں مل رہا ہے اور کافی پریشان رہتا ہوں، زندگی سے اوب چکا ہوں، کچھ سکون کے لیے بتا دیجیے. دیکھیے، اگر واقعاً انسان اللہ کی بندگی کرنے والا ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. لہٰذا جو ہر دن کا خاص ذکر ہے آپ اس کی پابندی کیجیے. 100 مرتبہ جو ہے جو پڑھنا ہے. مثال کے طور پر جمعے کے دن کا ذکر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 100 مرتبہ پڑھنا ہے. تو آپ اس کی پابندی کیجیے. کسی نماز کے وقت، صبح کی نماز یا ظہر کی نماز یا مغرب نماز کے بعد 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیے. بہتر یہ کہ صبح کے ٹائم اس کو پڑھیے، اس سے آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا یاد خدا سے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سلیم ہے اور میں نیو دہلی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے ابو کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کوئی دعا بتا دیجیے. ابھی آپ نے بتائی دعا آغا. میں نے کہا سورہ الحمد پڑھ کے پانی پہ پلائیے، یقیناً شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تاجہ سید، میرا بیٹا دینی دنیاوی پڑھائی نہیں کرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں. بہرحال بیٹے کی عمر کے اعتبار سے یہ سوال متعلق ہے کس سن کا ہے بچہ، اور اگر اس کے کھیلنے کے عمر ہے تو کھیل کھیل میں پڑھائی اور تعلیم دینی چاہیے. اور اگر بڑا ہو گیا ہے تو اور پھر بھی نہیں ہے، اگر بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کی توجہ نہیں ہے تو واقعاً اس کو بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کریں. ذہن کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھائی کر رہا ہے یا کسی اور طرف دلچسپی ہے وہ، تو جو اس کی دلچسپی ہے اس طرف اسے لگایا جائے تو یقیناً جب اس کا دماغ ذہن چلے گا تو دوسری طرف تعلیم کی طرف دماغ جائے گا. زبردستی کرنے سے، پریشر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں نہیں حل ہو پا رہا ہے مسئلہ تو جو گفتگو کرتے ہیں اور جو اس قسم کے مشورہ دینے والے ہیں ان سے جا کے گفتگو کر لیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لکھنؤ سے نفیس بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کوئی پہلے بہت گناہ کر چکا ہو، بہت بڑے گناہ، اب اگر وہ نمازی اور دینی ہو گیا ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ بالکل معاف کر دے گا. ان اللہ هو التواب الرحیم، خداوند عالم بہترین توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. کون ہے کہ جو خدا جس کا نام ہی ہے یا من یسمى بالغفور الرحیم، یعنی جس کا نام ہی غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. لہذا کتنا ہی گناہ انسان نے کیوں نہ کیا ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لیا تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. میرا بہت قرض ہے، کتنا محنت کریں لیکن قرض ختم نہیں ہوتا. کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میں نے وظیفہ بتایا ابھی. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ نماز عشاء کی تعقیبات جو ہے اللہم انی سے جو شروع ہے، اس تعقیب کو ضرور پڑھیں ہر عشاء کے بعد، اور سورہ قدر کی تلاوت کریں. صلوات پڑھیں اور سورہ قدر کی تلاوت کریں. مولا 5ویں امام نے، ہمارے 5ویں امام فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان اگر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو سورہ قدر کے ذریعے سے اس کا قرض غیبی طاقتوں سے ادا ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار کرو زیادہ سے زیادہ. استغفار کے ذریعے تمہارے دنیاوی اور اخروی دونوں راہیں کھلتی ہیں اور تمہارے سارے قرض ادا ہو جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیوی میری بات سے زیادہ اس کی ماں کی بات سنتی ہے اور اب میرے پاس نہیں. اس کے ماں کے جا کر 2 مہینے ہوا، اب تک کال بھی کیا لیکن نہیں آتی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ بتا دیجیے.
بہرحال یہاں سے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ نے ایک طرفہ گفتگو کی ہے، اس لیے ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ورنہ سامنے والے کہے گا کہ آپ نے میرے شوہر کی گفتگو سن لی، میری بات تو سنی نہیں. پتہ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے عالم سے گفتگو کیجئے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے باتیں کیجئے، یا جس شہر میں آپ کی بیوی ہیں وہاں کسی عالم سے بات کیجئے، یا جس جگہ ہیں وہاں کے عالم سے بیٹھ کے بات کر کے اس مسئلے کو گفتگو کے ذریعے حل کیے. قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو آپ اپنی طرف سے اور بیوی کی طرف سے کسی دو بڑوں کو بیٹھا کے اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیجئے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نایاب جعفری سیتا پور یو پی سے. میرا سوال یہ کہ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ انسان نجس ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد، تو اس کو چھونے سے دوسرے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. میت کو غسل دینے سے میت پاک ہو جاتی ہے، مگر ہے تو وہ میت ہی، پھر ایسا کیوں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف شریعت کے حکم کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں پاک ہو گئے، نجس ہو گئی. انسان نجس ہو گیا، سویا وہ سو گیا، نجس ہو گیا. تو اب کیا کس بنیاد پر پاک ہوتا ہے؟ ایک نیت ہی تو ہے جو اسے پاک کرتی ہے. غسل کی نیت کیا، اس نے غسل کیا، پاک ہو گیا. بے شک جی. تو جس نے کہا ہے کہ نجس ہے وہی کہہ رہا ہے کہ کیسے پاک ہوگا. میت یقیناً دم نکلنے کے بعد جب ٹھنڈی ہو گئی تو نجس ہو گئی، لیکن جب حکم خداوند عالم کے مطابق اسے 3 غسل دے دیا گیا، 3 چیزوں سے غسل مکمل ہو گیا تو پاک ہو گئے. لہٰذا یہ حکم دیا جاتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے. تو جتنی بھی چیزوں کی نجاست یا طہارت کا حکم ہے، نجس ہونا یا پاک ہونا، یہ سب خداوند عالم نے معین کیا ہے، اور اس کا اثر بھی خداوند عالم کی جانب سے معین کیا گیا ہے. لہذا اس میں کوئی ہمارے لیے سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میت تو میت ہے تو پاک کیسے ہو گئی یا نجس کیسے ہو گئی. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرے گھر پانی کی پائپ لائن صاف ہوئی تھی جس میں تیزاب ڈالا گیا تھا. پانی میں تھوڑی لوہے کی اسمیل آ رہی ہے، تو کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، جب تک پانی مضاف نہ ہو جائے یا رنگ بو مزہ اس کا بالکل نہ بدل جائے، اس وقت تک وہ پانی صاف ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے. میرا سوال ہے کہ کیا ہم لوگ LIC کر سکتے ہیں، یعنی انشورنس LIC کا لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں. یہاں کے ملکی قوانین کے مطابق مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی دامت ظل العالی کے فتوے کے مطابق اپنے ملکی قوانین کے مطابق اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو عمل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی کالا جادو کا شکار ہے اور بار بار وہ اس چیز سے پریشان ہو جاتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد، اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کون اس کے اوپر کر رہا ہے، تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اثر کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا کالا جادو کوئی چیز ہے آغا؟ بہرحال جادو تو ہے، لیکن یہ کالا جادو سفید جادو کے بارے میں ہمیں نہیں علم ہے. لیکن اگر یہ کہ اس سے جا کے پوچھا جائے ایسا کیوں کر رہے ہو، پہلی بات تو کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے. اگر 100% یقین ہے تو پھر جا کے اس سے پوچھے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو. لیکن میں شک کی بنیاد پہ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر جو انسان جس سے یہ پوچھا جا سکے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، وہ ایسا کبھی کرے گا نہیں. لہذا جو کر رہا ہے تو وہ بے دین انسان ہوگا. یہ جادوؤں کا سہارا لینا یہ بے دینی کی دلیل ہے. دیندار انسان ایسے امور انجام نہیں دیتا، کیونکہ یہ سب کام حرام ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا مجھے پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، کام کا مسئلہ، روزی تنگی اور صحت بھی نہیں اچھی رہتی. سب جواب ہے آپ نے دیا. میں نے عرض کیا کہ جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، ان کے لیے خصوصاً رزق کی پریشانیوں کے حل کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کی تعقیبات پڑھیں، سورہ قدر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. یہ وہ امور ہیں جن کے ذریعے سے رزق کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. لہذا اور اگر اور دوسری مشکلات پریشانی ہے تو اس کے لیے یاد خدا کریں، ذکر خدا کریں، انشاءاللہ خداوند عالم مشکلات حل فرمائے گا.
اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں اپنی جانب سے, آپ تمام کی جانب سے, اس امید کے ساتھ کہ اس پینڈیمک کے زمانے میں ہم احتیاط کریں, اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, اپنے محلے کا خیال رکھیں, اپنے اطراف کا خیال رکھیں, اور اللہ سے دعا کریں بطفیل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین مومنات, تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اور تمام امراض سے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے. الہی آمین. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کچھ دعا گھر فرمانا چاہیں آغا؟ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ یہ جو مصنوعی اور جس کو وبا کہا جا رہا ہے, جو بنا کے وبا بنائی گئی ہے, جو پھیلائی گئی ہے, خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ خدایا گناہگاروں کے عذاب سے, جو تو ان گناہگاروں کو عذاب مبتلا کر رہا ہے, خدایا ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما, اور اپنے تمام بندوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, جس کے ذریعے سے وہ اس قسم کی بلا و مصیبت و پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور ساتھ میں پھر یہی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں شہزادی عالمیان, سید عالمیان, سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کی سیرت پر چلنے, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے, اور مکمل طریقے سے ان کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا کر رکھنے میں ہمیں مدد فرما, اور ہمیں زندگی, دنیا, آخرت ساری کامیابیوں سے ہمکنار فرما. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.